الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، اس دنیا میں انوکھے واقعات کی کمی نہیں ہے اور ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش رہتی ہے کہ ایسے انوکھے واقعات ڈھونڈ کر آپ کے لیے لے کر آئیں۔ آج بھی جو واقعہ ہم آپ کو سنانے والے ہیں یہ بھی اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ ہے۔ ایک ایسی عورت کا واقعہ جو بلی کے ساتھ سویا کرتی تھی اور جب اس کے مرنے کے بعد اسے دفن کیا جانے لگا تو اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب جان کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اور جو عورتیں گھر میں بلی پالنے کا شوق رکھتی ہیں وہ یہ سچا واقعہ سن کر سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ساتھیوں، آج کی ویڈیو کو اسکپ کیے بنا ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً ہمارا چینل سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی ہی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ تو آئیے آپ کو سناتے ہیں اس عورت کا سچا واقعہ جس نے ایک بلی پال رکھی تھی اور وہ اپنی بلی کو اپنے بچے کی طرح سمجھتی تھی، اسے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ کہتے ہیں کہ عورت شادی شدہ تھی مگر اس کے شوہر نے اس کو دھوکہ دے دیا تھا اور ان میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس عورت نے شادی نہیں کی اور وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی مگر دھوکے کی وجہ سے اس نے پھر کسی مرد پر یقین نہ کیا اور اپنی تنہائی کا ساتھی ایک بلی کو بنا لیا۔ وہ بلی کی دیکھ بھال کرتے اپنا وقت بتانے لگی اور بلی بھی اسے بے پناہ مانوس ہو گئی۔ وہ ہر جگہ بلی کو ساتھ رکھتی، سب لوگ اس کی بلی کے ساتھ اور بلی کی اس کے ساتھ اس محبت پر رشک کرتے۔ وہ بلی کو اپنے بستر پر ساتھ سلاتی اور بلی بھی اس کے بغیر نہیں سویا کرتی تھی۔ دونوں میں ایک عجیب سا رشتہ قائم ہو گیا تھا، ایک عجیب سا تعلق تھا۔ پھر ایک دن عورت بیمار ہوئی، ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اسے کینسر ہے۔ علاج چلتا رہا اور ایک دن وہ بیماری سے لڑتے لڑتے دم توڑ گئی۔ کہا جاتا ہے ساتھیوں کہ عورت کی موت پر بلی آنسو بہاتی رہی اور اس کے پیروں سے لپٹتی تھی اور اس عورت کے جنازے پر اس کو دفن کرتے وقت بھی موجود تھی۔ مگر ساتھیوں، اصل حیران کن بات یہ ہے کہ جب اس عورت کو قبر میں اتارا گیا تو بلی چھلانگ لگا کر قبر میں اتر گئی اور عورت سے لپٹ گئی، اور اس کے بعد لوگوں نے بڑی مشکل سے اس بلی کو لاش سے الگ کیا۔ کہا جاتا ہے ساتھیوں کہ عورت کی موت کے بعد بلی پھر کبھی گھر واپس نہ آئی۔ گھر والوں نے جب اسے گھر میں نہ پایا تو کچھ دن کے بعد جب وہ قبرستان گئے تو وہ انہیں اپنی مالکن کی قبر پر مردہ ملی۔ وہ بلی اسی قبر پر لیٹی مر گئی۔ وہ اس عورت سے جدائی کا غم شاید برداشت نہ کر پائی۔ پیارے دوستوں، دیکھا جائے تو جانور بھی اپنے مالک کے غم میں مر جاتا ہے، تو اگر جانور کسی کی جدائی کا اس قدر غم کر سکتا ہے تو انسان دوسرے انسان کی جدائی کا غم کتنا کرتا ہوگا۔ بعض اوقات انسان دوسرے شخص سے اس قدر منسلک ہو جاتا ہے کہ اس کی جدائی پر موت کو ترجیح دینے لگتا ہے اور جینے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے۔ ساتھیوں، اس دنیا میں کچھ بھی مستقل نہیں ہے اور ہر رشتے نے ایک نہ ایک دن کسی نہ کسی صورت میں ختم ہونا ہی ہونا ہے۔ ہم فانی چیزوں کی محبت میں خود کو نقصان دیتے ہیں اور دکھ اٹھاتے ہیں۔ ساتھیوں، یہی محبت اور یہی تعلق ہمارا اگر اس سے جڑ جائے جو باقی ہے، جسے کبھی فنا نہیں اور جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور جس کی طرف در حقیقت ہمیں ایک نہ ایک دن لوٹ جانا ہے، اور وہی ہمارا دنیا و آخرت میں واحد مددگار ہے، مگر ہم کم عقل لوگ اس فانی دنیا کی فانی لذتوں میں غافل ہو کر سب کچھ گنوا دیتے ہیں اور سوچتے ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو صاف فرماتا ہے کہ یہ دنیا تو بس ایک کھیل تماشا ہے اور یہاں تم دل نہ لگاؤ، ہو سکے تو اس پر غور کیجیے گا۔ بہرحال پیارے دوستو، آئیے اب آپ کو ایک اور لڑکی کی کہانی سناتے ہیں جس کی زندگی ایک ڈاکٹر نے تباہ کر دی۔ پیارے دوستو، حالانکہ ڈاکٹر کا پیشہ ہمارے لیے مسیحا جیسا ہے، مگر یاد رہے دوستو، مسیحا کبھی عام انسان
نہیں ہوا کرتا۔ مددگار اور مسیحا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے۔ اور پیارے دوستو، ایک لڑکی تھی جو اپنے باپ کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کی ماں اس کو جنم دینے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور باپ نے ہی اس کو اکیلے پالا تھا۔ وہ اپنی بچی سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ دوسری شادی بھی نہیں کی، اس لیے وہ لڑکی اکلوتی تھی، نہ اس کا کوئی بھائی تھا اور نہ کوئی بہن تھی۔ اس کے باپ نے ماں بن کر بھی اس کی دیکھ بھال کی اور پڑھایا لکھایا۔ جب وہ جوان ہوئی، یونیورسٹی میں داخل ہوئی، تو اس لڑکی کی کوشش تھی کہ اس کی کوئی ایسی لڑکی دوست بن سکے جس سے وہ اپنے مسائلوں پر بات کر سکے، جو مسائل وہ اپنے باپ سے نہیں پوچھ سکتی، مگر اسے کوئی بھی ایسی لڑکی دوست نہ ملی جس سے وہ رازداری کے مسائل پوچھ سکتی۔ وہ جب سے پیدا ہوئی تھی اس کے سینے کے نازک اعضاء میں درد رہتا تھا، مگر وہ شرم کی وجہ سے اپنے باپ کو نہ بتا پاتی، تو اس لیے اکیلے ڈاکٹر کے پاس جانے کا اس نے ایک دن فیصلہ کر لیا اور وہ ایک گائناکالوجسٹ میل ڈاکٹر کے پاس پہنچی اور اسے اپنے درد کے بارے میں بتایا۔ لڑکی نہایت خوبصورت تھی اور جوانی میں قدم رکھ چکی تھی۔ ڈاکٹر اسے الگ روم میں لے گیا اور ہاتھوں سے اس کے سینے کا معائنہ کرنے لگا کہ کہیں کوئی گلٹی اور رسونے کے باعث درد نہ ہو۔ لڑکی کافی گھبراہٹ اور شرم محسوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کی نیت خراب ہو چکی تھی۔ اس نے اسے کہا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، اس عمر میں ایسا ہو جایا کرتا ہے۔ میں ابھی تمہیں ایک انجیکشن دیتا ہوں جو تمہارے درد کو ٹھیک کر دے گا۔ ڈاکٹر نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن دیا تو لڑکی وہیں بیڈ پر بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر پر شیطان سوار تھا اور اس نے اس کماری لڑکی کی عزت خراب کر دی، اور جب وہ اس حرام کام سے فارغ ہو چکا تو اسے ہوش میں لایا اور لڑکی نے تھوڑا عجیب محسوس کیا اور درد بھی محسوس کیا، مگر وہ تب نہ سمجھ سکی کہ بے ہوشی کی حالت میں اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ اس کے گھر جانے کے بعد اگلے دن ڈاکٹر نے اس کے موبائل نمبر پر ایک ویڈیو بھیجی جسے دیکھ کر لڑکی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ پیارے دوستو یہ وہ ویڈیو تھی جو ڈاکٹر نے اس کے ساتھ حرام کاری کرتے ہوئے بنائی تھی۔ ڈاکٹر لڑکی کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ وہ اگر اس کے پاس نہیں آئے گی تو وہ یہ ویڈیو اس کے باپ اور یونیورسٹی میں اس کی کلاس کے ساتھ شیئر کرے گا اور اسے بدنام کر دے گا۔ لڑکی ڈر گئی اور اسے مجبوراً اس ڈاکٹر کی بات ماننی پڑی، اور ڈاکٹر اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد لڑکی کے باپ نے اس کی شادی کا سوچا اور ایک لڑکے کے لیے اسے منسوب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ نوجوان نہایت پرہیزگار انسان تھا، مگر لڑکی کے ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ وہ جس شیطان کے چنگل میں پھنسی ہوئی ہے وہ اس نوجوان کو دھوکہ دے پائے۔ اس لڑکی نے نوجوان سے ملنے کی درخواست کی۔ جب وہ ملنے آیا تو اس لڑکی نے ساری حقیقت اس کو بتا دی اور وہ ویڈیو بھی دکھا دی کہ کیسے اس کو نشہ آور ادویات دے کر یہ سب کچھ کیا گیا اور بلیک میل کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ اس کے قابل نہیں۔ مگر نوجوان نے یہ سب جان کر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ اس میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں، ہاں مگر اس ڈاکٹر کو ایسے چھوڑنا نہیں چاہیے کہ وہ نہ جانے کتنی معصوم زندگیاں خراب کر چکا ہے، اور مزید کرے گا تمہیں اس ڈاکٹر کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ پھر اس نوجوان نے لڑکی کو حوصلہ اور ہمت دی اور پولیس میں ڈاکٹر کے خلاف رپورٹ دائر کی، اور اس نے لڑکی کو کہا کہ تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ڈاکٹر کو جب گرفتار کیا گیا اور تفتیش ہوئی تو معلوم ہوا کہ وہ صرف اس لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کر رہا تھا بلکہ لاتعداد لڑکیوں کو بلیک میل کرتا چلا رہا تھا۔ ان میں سے 2-3 تو اسی وجہ سے خودکشی کر چکی تھی۔ عدالت نے اس ڈاکٹر کو لاتعداد لڑکیوں کی زندگی تباہ کرنے پر موت کی سزا کا حکم سنا دیا۔ نوجوان نے اس لڑکی سے شادی کر لی اور اس کو اپنی عزت بنا کر گھر لے آیا اور وہ خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ساتھیوں، بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو ایسے چنگل سے بچائیں اور اس کے بعد عزت دے پائیں۔ ویسے ڈاکٹر پر خدا کی لعنت ہو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اور دوستو، ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنی رضا میں چلنے والوں اور گناہوں اور نافرمانیوں سے ڈرنے والوں میں شامل کر لے۔ آمین۔
اللہم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔